الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ عزیز سامعین محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اور جس شخص نے اعراض کیا میرے ذکر سے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، بے شک اس کے لیے اس کی جو معیشت ہے، اس کی معاشی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو اٹھائیں گے، جمع کریں گے قیامت کے دن اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ان کو جمع کریں گے اس حال میں کہ وہ نابینا ہوں گے، اندھے ہوں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ اب یہ لوگ جن کو اللہ رب العزت جمع فرمائے گا قیامت کے دن اس حال میں کہ وہ نابینا ہوں گے، تو ان کی ایک فرمائش ہوگی، عرض ہوگی، کہیں گے اے پاک پروردگار، آپ نے ہمیں اندھا کیوں اٹھا کھڑا کیا، حالانکہ دنیا میں تو ہم دیکھنے والے تھے، بصارت والے تھے۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اسی طرح ہم نے آپ کو اندھا اٹھایا ہے، اسی طرح ہم نے آپ کو یہ بدلہ دیا ہے، ہم نے آپ کو آج بھلا دیا ہے جیسا کہ دنیا میں تم لوگوں نے میری آیات کو بھلا دیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ ہم جو سرکش لوگ ہیں، نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اسی طریقہ سے بدلہ دیتے ہیں، اور وہ ہماری آیات پہ چونکہ ایمان نہیں رکھتے تو اس کے لیے ہمارے پاس اسی طرح کا بدلہ ہے، اور آخرت کا سخت عذاب ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پہ یہ چیز فرما دی ہے۔ اب اس تنگی سے مراد کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ تمہاری جو معیشت ہے اس کو تنگ کر دیا جائے گا، اس میں بعض حضرات تو عذاب قبر مراد لیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت جو آپ کی برزخی زندگی ہوتی ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے، اور بے چینی کے اندر کلی طور پہ جو ہے آپ کی زندگی کو گزارا جاتا ہے دنیا میں۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیں، آدمی سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں ان کے پاس تو بہت سارا مال و دولت ہے، بہت کچھ ان کے پاس جو ہے وہ مطلب جائیداد جمع ہو چکی ہے، اس کے اندر ان لوگوں کو اللہ رب العزت سکون کی جو دولت ہوتی ہے وہ نہیں عطا فرماتا، اور وہ دولت ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔
اس آزمائش کے اندر ان کو مبتلا کر کے جو آخرت کی فکر ہوتی ہے اس سے غافل کر دیا جاتا ہے، اور یہ انسان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اور کیا جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا وہ واقعہ ہی نابینا ہوگا، یعنی آنکھوں سے اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہوگا؟ تو مفسرین اس میں کہتے ہیں کہ آنکھوں سے نظر آئے گا لیکن اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہوگی۔ بعض مفسرین کا یہ موقف ہے کہ اس کے پاس، ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہوگی، ان کو کوئی دلیل نہیں سوجے گی، کوئی دلیل نہیں ملے گی کہ جو وہ دلیل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ نبا میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو ہیں کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ لا یملکون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس دن وہ کسی بات کے بھی مالک نہیں ہوں گے، اپنے سے کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے مگر وہی جو رحمان چاہے گا وہ بات کر سکیں گے، یعنی اتنی ہی ان کو بولنے کی اجازت ہوگی جو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ وقال صوابا، اور وہاں پہ وہ سچ ہی کہیں گے، درست بات ہی کہیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ اگر تو دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے، اللہ رب العزت کی مان کر چلے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ عمل کیا ہوگا بطریقہ صحابہ کرام، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان جواب دے سکے گا۔ لیکن جب ان سب چیزوں کو دنیا میں اگنور کر دیا، پس پشت ڈال دیا، تو قیامت کے دن انسان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہوگی جس کا وہ جواب دے سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو قیامت کے جو مراحل ہیں ان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کے بعد کی جو مراحل ہیں ان کی تیاری کرنے کی